محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا، مگر سب سے عظیم ہستی جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ایسی شان و شوکت کے ساتھ ہوئی جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ تاریخ اسلام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف متعدد حوالوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بے شمار معجزات ظاہر ہوئے، جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک غیر معمولی اور عظیم الطبیعت ہستی دنیا میں تشریف لا چکی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول عام الفیل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس سال کو عام الفیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسی سال حبشہ کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کے ساتھ لشکر کشی کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے ابابیلوں کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ یہ بھی اس بات کی نشانی تھی کہ خانہ کعبہ کے اصل محافظ آنے والے ہیں۔ ولادت سے کچھ عرصے قبل حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب میں دیکھا کہ اس سے ایک نور نکلا جو شام کے محلات کو روشن کر رہا ہے۔ علماء کے مطابق اس نور سے مراد وہ نور نبوت تھا جو بعد میں ساری دنیا میں پھیلنے والا تھا۔ ایران کے آتش کدے کا بجھ جانا۔ ایران میں ہزاروں سال سے آگ جلائی جاتی تھی جسے ان کے مذہب کا مقدس نشان سمجھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت یہ آگ اچانک بجھ گئی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ باطل نظام اب ختم ہونے والا ہے۔ سواح جھیل کا خشک ہو جانا۔ سوا نامی جھیل جو صدیوں سے موجود تھی اچانک خشک ہو گئی۔ اہل علم کے نزدیک یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ پرانے مذہب اور گمراہی کے چشمے ختم ہو جائیں گے۔ کسریٰ کے محل کی کنگرے گر جانا۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ علماء نے اس کو اس بات کی پیشن گوئی قرار دیا کہ ایران کی سلطنت جلد ہی زوال پذیر ہوگی اور اسلامی ریاست اس پر غالب آ جائے گی۔ آسمان کے ستاروں کی چمک۔ بعض روایت کے مطابق آسمان کے ستارے غیر معمولی طور پر چمکنے لگے اور پوری فضا میں نور ہی نور پھیل گیا۔ ولادت کے بعد کے آثار۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ سجدے کی حالت میں تھے اور آسمان کی طرف انگلی اٹھائے ہوئے امتی امتی فرما رہے تھے۔ یہ بات اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن صرف اپنی ذات نہیں بلکہ پوری امت کی ہدایت اور نجات تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا حضرت شفا بنت عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر خواتین نے بیان کیا کہ کمرے میں ایک نور پھیل گیا جس سے شام کے محلات تک نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آئے تو خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا
جو اس وقت عرب میں بالکل نیا نام تھا۔ اس کا مطلب ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ یہ معجزات کیوں ظاہر ہوئے؟ یہ تمام معجزات اس بات کی دلائل تھی کہ آپ دنیا میں اللہ کا سب سے آخری اور سب سے عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ یہ نشانیاں دراصل لوگوں کو یہ بتانے کے لیے تھی کہ اب ظلم، جہالت اور اندھیروں کا دور ختم ہونے والا ہے اور ہدایت، انصاف اور روشنی کا سورج طلوع ہو گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ نہ صرف اس وقت کی دنیا نے غیر معمولی واقعات دیکھے، بلکہ یہ سب واقعات اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ آنے والی ہستی اللہ کا محبوب نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا، اور وہ معاشرہ جو ظلم، جہالت اور اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نور، ہدایت اور سکون کا گہرا راہ بن گیا۔ پس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت نہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے، بلکہ ایک ایسا معجزہ ہے جس نے کائنات کی تقدیر کو بدل دیا اور انسانیت کے لیے ایک ہدایت کا دروازہ کھول دیا۔